صحیح مسلم ترمذی شریف کے علاوہ اور بھی بہت سی مستند کتابوں میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یزید بن معاویہ کی پھپھی کا رشتہ پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتہ لے کر آنے والے شخص سے کیا ارشاد فرمایا۔ محترم دوستو، اس واقعہ کا پس منظر یہ تھا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان بہت سی خاندانی رشتہ داریاں تھیں، گو کہ یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدل میں اور عداوتوں میں بھی مشہور تھے، لیکن ان دونوں خاندانوں کی آپس میں بہت گہری رشتہ داریاں بھی تھیں، کیونکہ یہ دونوں خاندان ایک ہی باپ کی اولاد تھی۔ سیرت ہشام میں ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم عبد مناف کی اولاد میں سے تھے۔ امیہ سے حرب اور اس سے ابو سفیان پیدا ہوئے، جس سے آگے معاویہ اور یزید کی نسل چلی، جبکہ بنو ہاشم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور آگے ان کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم اور بنو امیہ ان دونوں کا مورث عبد مناف تھا۔ یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہا کرتے تھے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نبوت کا اعلان کیا گیا تو یہ خاندانی دشمنی اور گہری ہوتی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام مشرکین کو معاف فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اوپر اور آپ کے صحابہ کرام کے اوپر مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم اور زیادتیوں کے پہاڑ توڑنے والے تمام مشرکین مکہ کو بھی معاف فرما دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کے ساتھ لگ رہی تھی۔ مشرکین مکہ اپنے ان مظالم کو یاد کر کر کے تھر تھر کانپ رہے تھے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہ اجمعین پر ڈھائے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آج تو ہماری خیر نہیں، اور بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آج تو خون بہانے کا اور بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو ہم گن گن کر اپنے بدلے لیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام علیہ اجمعین کے لیے بھی وہ حیرانگی کا باعث تھا، اور اس سے بڑھ کر تو خود ان مشرکین مکہ کے لیے حیرانگی کا باعث تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاف فرما دیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تو مشرکین مکہ کے دل ہیبت سے کانپ رہے تھے، گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ظلم و ستم ہی اس قدر کیے تھے کہ وہ ڈر رہے تھے اور ہیبت سے کانپ رہے تھے کہ ابھی بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہاتھوں قتل کرنے کا حکم صادر فرما دیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ علامہ شبیر احمد بریلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بہت سے مشرکین مکہ نے اسی ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ ان کے دل میں ابھی بھی اسلام کے لیے نفاق موجود تھا، اور پھر یہیں سے منافقت نے جنم لیا، اور بہت سے اسلام قبول کرنے والے لوگ جو کہ بظاہر صحابہ کرام علیہ اجمعین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور کلمہ پڑھتے تھے، لیکن وہ دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کرام علیہ اجمعین کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے خواب دیکھتے رہتے تھے۔ اس کی ایک واضح مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا حکم بن عاص تھا، جو کہ بظاہر اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض میں مبتلا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ جملے بولتا رہتا تھا، اور یہی نہیں بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو منافقین کے پاس جا کر بڑھا چڑھا کر پیش کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدبخت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر لعنت فرما کے اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا۔ محترم ساتھیو، ابو سفیان جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے لیے
جینا دو بر کر دیا تھا، اور یہ آئے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں تیار کرتا رہتا تھا۔ اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ محترم ساتھیوں، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہندہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ ہندہ وہی تھی جس کے باپ عتبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں واصل جہنم کیا تھا، اور اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کی آگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دیا تھا، اور آپ کی لاش میں بگاڑ پیدا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بردباری دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان اتنے بڑے قصورواروں کو بھی معاف فرما دیا تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے صحابہ کرام پر ایسے مظالم ڈھائے تھے کہ جن کو سوچ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، ابو سفیان اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمان حضرت ابو سفیان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دیگر کچھ صحابہ کرام اجمعین بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے، جبکہ ہمارے دل میں حسرت تھی کہ ہم اس سے اپنے وہ بدلے لیں گے جو انہوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان صحابہ کرام کو ڈانٹ دیا کہ ابو سفیان اب اسلام قبول کر چکے ہیں، اور کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اسلام قبول کرنا اسلام سے پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ابو بکر صدیق کی اس بات کا پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے صحابہ کے دل توڑ دیے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں جو بات ہے وہ بھی حق ہے۔ ان کے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتیوں کا انہوں نے بدلہ لینے کا سوچ رکھا تھا، لیکن ابو بکر صدیق یاد رکھو، پہلے اسلام قبول کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، ان دونوں کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کی تبلیغ کے اور اسلام کی ترویج میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اپنی جانوں کے اپنی مالوں کے نذرانے پیش کیے تھے، جن کو دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، جن کو زندہ کڑاہوں میں بھون دیا جاتا تھا۔ کیا ان اسلام قبول کرنے والوں کا درجہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کے میرے ان صحابہ کرام سے معاذرت کرو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضرت بلال حبشی اور دیگر صحابہ کرام اجمعین کے پاس آئے اور آ کر ان سے معاذرت کی۔ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماضی کی اور اسلام قبول کرنے سے پہلے کی اسلام دشمنی کو لے کر مسلمان صحابہ اب بھی مجھ سے بات نہیں کرتے اور میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میری کچھ گزارشات ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قبول فرما لیں گے تو میری عزت اور تکریم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا گزارشات ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی سے نکاح فرما لیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی عزت کی بات نہیں ہوگی۔ آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب مقرر فرما لیں، اس کو اپنی خدمت میں رکھیں، اس سے میری عزت اور تکریم میں اضافہ ہوگا۔ اور جس طرح سے میں اسلام کی دشمنی میں پہلے لڑا کرتا تھا، جنگ کرتا تھا، ایسے ہی مجھے کسی جہاد پر بھیج دیا جائے تاکہ میں جس طرح اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے خلاف لڑتا تھا، ایسے ہی اب میں اسلام کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی ان تینوں گزارشات کو قبول فرما لیا تھا اور ان کی صاحبزادی سے نکاح بھی فرما لیا تھا، اور امیر معاویہ کو اپنا کاتب مقرر فرما دیا اور ابو سفیان کو جہاد پر روانہ کر دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت حسنہ اور فطرت میں انکار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی صحابی کو یا کسی بھی اور شخص کو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو انکار نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کی عادت اور خصلت میں انکار نہیں تھا، چنانچہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں گزارشات کو قبول فرما لیا تھا۔ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی
شہزادی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا تھا اور وہ امہات المومنین میں شمار ہوئی تھیں، لیکن معاویہ ابن ابی سفیان کے کاتب وحی مقرر ہونے پر بہت سے راوی متضاد روایات بیان کرتے ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں اور راویوں کے مطابق معاویہ ابن ابی سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے نزول کو یعنی وحی کو لکھنے کے لیے مقرر نہیں فرمایا تھا، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام خط و کتابت کے لیے حضرت معاویہ کو اپنا کاتب مقرر فرمایا تھا۔ معاویہ کاتب وحی نہیں تھے، لیکن وہیں پر کچھ مؤخذ اور کچھ تاریخ دان معاویہ ابن ابی سفیان کو کاتب وحی بھی شمار کرتے ہیں۔ محترم ساتھیو، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔